السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایسے ویڈیو جن میں ہندو مسلمان کی موب لنچنگ کر رہے ہیں، ایسے تو کئی ویڈیو آپ نے دیکھے ہوں گے اور دیکھ کر کے آنسو بھی نکلے ہوں گے، لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں جس میں مسلمان ہی مسلمان کی موب لنچنگ کر رہے ہیں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے۔ اب تک تو آپ پانی کے آنسو روئے تھے، اب خون کے آنسو بھی روئیے۔ یہ ویڈیو دیکھیے۔ میں مسئلہ کے اللہ حضرت کو ماننے والا بول۔ میں بچپن سے اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہوں۔ ہاں بریلی والے بول، بریلی والے ہاں، اور یہاں پہ رہیں گا تو مچھی رکھنے کا اور نماز سکھا جائیں کون سی مسجد میں تعلیم میں جاتا ہوں۔ ہاں، اور پیسے نیچے نہیں، پیسے تو اپنا ایسے ہی رہے اوپر کر کے نماز نہیں پڑھا بول دے انشاءاللہ اعلیٰ حضرت پہ کلام پہ چلیں۔ مزاروں پر بھی جائیں گے، مزارات پہ بھی جائیں گے، اللہ کے ولی کو بھی مانیں گے بول۔ اللہ کو بلی کو تو مرتے دم تک مانتے ہیں۔ ارے اللہ نے بھی فرمایا لے کہ ان کے وسیلے سے مانگو، ان کے سلیس سے مانگو۔ اللہ سے نہ مانگو۔ تو دیتا ابھی نے تو یہاں کھڑے کھڑے ابھی بول، معافی مانگ ویڈیو میں معافی بول۔ مانگتا ہاں، میں پہلے سے ہی سننی ہوں۔ جن کے نام کا کارے ایسا بول۔ جن کے نام سے دنیا میں میں یہ ایڈ اس لیے کیا کہ کاریگر لوگ کو سناتا ہوں کہ اتنا غلط بات اور ہے۔ ناسک میں یہ بھی بول، ناسک میں جو دیوبند آئیں گے اس کو ماریں گے، اور بول سلے بول، گلی کو بھی ماریں سلے گلی کو گے۔ ماریں گے، ناسک میں جو بھی آئیں گے یہاں پہ بول۔ جو ناسک میں آئے گا میں اس کو ماروں گا۔ کس کو مارے گا؟ سیف اللی کو۔ 24 سلے کلی، سیف اللی، سائی کلی نہیں سلے کلی، سلے کلی، 24 دیوبندی، ہاں، اور تاریخ جمی کو بھی ماروں گا بولنا بول رہے۔ انشاءاللہ طارق جمیل کو بھی ماروں گا۔ دیکھا نا بھائی، لوگوں کو بول رہا ہے، بولے نا مزہ میں بولنے لگے کہ خود کا بیٹا مارا تاریخ جمیل کو اڑوا بول، یہی بول رہا تھا۔ بول ادھر تاریخ جمیل کو اڑوا بول۔ طارق جمیل بھڑوا، ذاکر نائک بھی بڑھوا بول، تو دیکھا آپ نے کہ کس طرح ایک شخص کو پکڑ کر کے اس سے مغلظات نکلوا رہے ہیں، اور یہ وہ مسلم قوم ہے جس کے پیچھے دشمن ہاتھ دھو کر نہیں نہا دھو کر لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے جس کے پاس نہ آج پیسہ ہے، نہ علم ہے، نہ نوکریاں ہیں، نہ ڈھنگ کے کاروبار ہیں۔ یہ وہ قوم ہے جس کی حالت آج اس ملک میں ساری قوموں سے بری ہے، بدتر ہے، جس کے نہ بیٹے محفوظ ہیں، نہ بیٹیاں محفوظ ہیں، نہ علماء محفوظ ہیں، نہ مسجدیں محفوظ ہیں، نہ مدرسے محفوظ ہیں، نہ قبرستان محفوظ ہیں، اور اب تو جن کی شریعت بھی محفوظ نہیں ہے۔ آئے دن دشمن اس قوم کے خدا کو گالیاں دیتے ہیں، آئے دن دشمن اس قوم کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کھلے عام گستاخیاں کرتے ہیں۔ ان کے قرآن کریم کو سر عام جلایا جاتا ہے۔ ان کے خلاف ایک جماعت دن و رات خطرناک سازشوں میں لگی رہتی ہے، ان کے وجود کو مٹانے کے در پہ ہے، ان کی شناخت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس قوم کے سینکڑوں نوجوان بے گناہ جیلوں میں بند ہیں، رہائی کے لیے ترس رہے ہیں، ان کو کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اور ستم بالائے ستم یہ کہ یہ قوم آپس میں کتوں کی طرح لڑ رہی ہے۔ مسلکی کٹرتا، مسلکی تشدد، فرقہ واریت کا زہر ان لوگوں کی نسوں میں خون سے بھی زیادہ دوڑ رہا ہے۔ انہیں ہوش نہیں ہے کہ ہماری جڑیں کاٹی جا رہی ہیں، ہماری نسوں سے غیرت کا خون نکالا جا رہا ہے۔ ان ظالموں کو کوئی بتائے کہ ان کی اسی نا اتفاقی کا، اسی کٹرتا کا دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ یاد رکھیے، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ پہلے تم تعلیم سے موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے جوڑ دیے جاؤ گے، ہاتھ سے ہاتھ زنجیر بنا کر چلو، ورنہ کچے دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ ان حالات میں جہاں علم کی، سوجھ بوجھ کی، اتحاد و اتفاق کی شدید ضرورت ہے، وہیں مسلکی تشدد، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کے جھگڑوں سے جلد باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ مسلکی کٹرتا،
فرقہ واریت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ آج کل جو ہم پر حملے کیے جاتے ہیں وہ مسلک کو دیکھ کر کے نہیں، فرقے کو دیکھ کر کے نہیں، بلکہ مذہب کو دیکھ کر کے کیے جاتے ہیں، داڑھی ٹوپی کو دیکھ کر کے کیے جاتے ہیں۔ دشمن جب ہماری بیٹیوں پر حملہ کرتا ہے تو اس سے یہ نہیں پوچھتا کہ تو دیوبندی ہے، تو بریلوی ہے، تو اہل حدیث ہے۔ ہمارے نوجوانوں کی موب لنچنگ کرنے سے پہلے ان کا مسلک نہیں پوچھا جاتا، ان کے لیے تو بس مسلمان ہونا ہی کافی ہے۔ سوچئے میرے بھائیوں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچئے کہ ہم اس طرح ٹکڑوں میں بٹ کر کے، فرقوں میں بٹ کر کے، مسلکوں میں بٹ کر کے دشمن سے لڑ سکتے ہیں، دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی دلی کے ایک علاقے میں مسجد کو، مدرسے کو، قبرستان کو درم بھرم کر دیا گیا۔ مفتی سلمان ازہری کو بغیر کسی جرم کے گرفتار کر لیا گیا، اور اب ہلدوانی میں مسجد اور مدرسے کو لے کر کے بہت بڑا فساد شروع ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ سوچئے ذرا، سوچئے میرے دوستو، اور کمنٹ کر کے بتائیے۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کے لیے کچھ شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔